آداب سے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نظام حکومت کی خدمات مثالی، نظام کے خلاف سیما آندھرا قائدین کے ریمارکس پر صدر مجلس کا شدید اعتراض۔ نظام حکومت کے خلاف ریمارکس پر کونسل کے مسلم ارکان کا احتجاج۔ جس بل کی توہین کی گئی ہے اس کی مہلت میں توسیع کا مطالبہ کیوں؟ وی ہنمنت راؤ کا سوال۔ اور مشیر آباد میں مندر کمیٹی کے صدر کی مبینہ ہراسانی، ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے فوت۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ دنیا بالخصوص اس ملک میں مسلمانوں کو حاکم بننا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی غلامی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جب تک مسلمان رسول اکرم کو سب سے زیادہ محبوب نہیں بنائیں گے تب تک وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیگل کنٹا جہنما میں ابتدائی مجالس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقدہ 22ویں جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اور یاد رکھو، مقابلہ بی جے پی سے کریں گے ضرور، موزی سے مقابلہ ہوگا، آر ایس ایس سے مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، مگر کانگریسیوں یہ مت سمجھو کہ ان سے مقابلہ ہوگا تو تمہارا فائدہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مقابلہ ضرور ان سے کریں گے، ہم اپنا راستہ بھی تلاش کریں گے اور راستہ برابر تلاش کریں گے۔ اور بی جے پی اگر خواب دیکھ رہی ہے، حیدرآباد میں خواب، سکندرآباد میں خواب، اب تلنگانہ میں خواب، ارے تلنگانہ لینے والوں ہوش کے ناخن اختیار کرو۔ دیکھو آج دلی میں کیا ہوا، دلی کا چیف منسٹر جا کر کہہ رہا ہے کہ پولیس والے کو سسپینڈ کرو۔ مجلس شروع سے بول رہی ہے کہ جو تلنگانہ بنانے جا رہے ہو، یہ گورنر کو لائن آرڈر کیسے دیں گے آپ؟ دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں دے رہے گورنر کو لائن آرڈر حیدرآباد کا؟ دیکھ نہیں رہے دلی میں اروند کیجریوال کو جا کے بھیک مانگنا پڑ رہا کہ انسپیکٹروں کو معطل کرو، چیف منسٹر اقتدار نہیں ہے، چیف منسٹر طاقت نہیں ہے۔ ارے یہ کانگریسیوں، تم کو خواب دیکھ رہے ہو چیف منسٹر بننے کا، مگر تم حیدرآباد میں کرایہ دار بن جاؤ گے، تم حیدرآباد میں کرایہ دار بن جاؤ گے۔ ارے پولیس سے کوئی جمہوری طور سے اگر کسی نے مقابلہ کیا، پوری طاقت کے ساتھ جمہوری انداز میں کسی نے مقابلہ کیا، کسی نے پولیس کے ظلم کا شکار اگر ہوئے تو ہندوستان میں کوئی نہیں ہے سوائے مسلم اقلیت کے۔ ہم جیلوں کو گئے، گولیاں کھائے، روز مار کھاتے، مگر مقابلہ کرتے۔ تم کیا مقابلہ کریں گے؟ اقتدار تمہارے پاس سے گیا تو تم رات میں کیا دن میں نہیں نکلتے اپنے گھر سے بغیر سیکیورٹی کے، بغیر 2 گاڑیوں کے، 3 پی پی کے تم کہاں نکلتے؟ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے جیالے ہیں، یہ سرکار مدینہ کا صدقہ ہے، یہ ان کی غلامی کا صدقہ کہ اللہ ہم کو بچا رہا ہے ان ظالموں سے، اور بے خوف ہم نکلتے۔ تلنگانہ میں لائن آرڈر حیدرآباد کا گورنر کے پاس، عجیب و غریب ہے کانگریسی۔ میرے کو آ کے بولتے کہ ہم چیف منسٹر بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ارے کتنے بنیں گے؟ ایک ہی تو کرسی ہے، سب کی خواہش ہے کہ بن جائیں گے۔ ارے بنو، اچھا ہے، بنو تم، مگر یہ حیدرآباد کا کیا؟ گورنر کے پاس لائن آرڈر۔ کل خدا نہ خواستہ اگر دلی میں بی جے پی کی حکومت آئے گی تو ایک ظالم کو گورنر بنائیں گے اور وہ یہاں پر ہم پر ظلم کرے گا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہائی کورٹ کیسے دو ہائی کورٹ رہیں گی؟ ساری دنیا میں کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ ایک ملک کا دارالحکومت دوسرے ملک میں ہے۔ ہندوستان میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں پہ ایک ریاست کا دارالحکومت دوسرے ریاست میں۔
کہاں پر ہے یہ؟ حیدرآباد ہے کیا تو بھی ہے آخر؟ حیدرآباد ان کا بھی دارالحکومت، ان کا بھی دارالحکومت. ارے چھوڑ دو بھائی، چھوڑ کے جاؤ نا، سکون سے جاؤ، ہمارے کو جینے دو. نہیں، ہمارا حیدرآباد ہم منائے. اسمبلی میں تقریر کر رہے ایم ایل ایز کہ نہیں کچھ نہیں تھا حیدرآباد میں، نظام نے کچھ نہیں کیا، یہاں پہ تعلیم نہیں تھی، ہم آ کے انگریزی پڑھائے، تم آ کے انگریزی پڑھائے. ارے یہی نظام جس کو تم گالیاں دے رہے ہو، اورنگ آباد میں بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے جو یونیورسٹی ہے، یہی نظام نے امبیڈکر کو دی تھی. یہ عثمانیہ یونیورسٹی جس میں تم پڑھ رہے ہو، یہ ہم نے بنائی. یہ گندی پیٹ کا پانی پی کے تم جو یہاں بیٹھ گئے، یہ ہم نے بنایا. ارے جن روڈوں پر 1934 کی تصویر ہے چار مینار کی میرے پاس، پتھر گٹی سے چار مینار، پوری سیمنٹ روڈ. تمہارے گاؤں میں کیا تم خواب میں بھی سیمنٹ روڈ نہیں دیکھے ہوں گے بابا. تم آ کے آج ہمارے کو آئے اسمبلی میں تقریر کر رہے، ہم آئے کہتے انہوں آئے تو آیا ترقی، انہوں کے آسمان سے گرے یا انہوں خزانہ لے کے آئے تھے اپنے خاندان کا. ارے حیدرآباد کیا تھا تم کو کیا معلوم؟ آزم جاہی مل، موزم جاہی مل، کوئی مل تھی تمہارے پاس؟ سکہ ہم بناتے تھے یہاں پر. ہندوستان میں ریلویز تھی تو نظام کی ریلویز تھی، سب ہمارے پاس تھا. یہ اور بات ہے کہ وقت نے ہماری امنگوں کی طرح کروٹ نہیں لی. مگر آج آپ ہم کو بول رہے، مت بولو، اپنی بات کرو. پرانے زخم کھولو گے تو پھر کہنا پڑے گا سندر لال کی رپورٹ، قاضی عبد الغفار کی رپورٹ کہنا پڑے گا. آزاد ہندوستان کا پہلا فساد، بلکہ پہلا دہشت گردی کا واقعہ اگر کہیں ہوا تو سرزمین دکن پر ہوا. 1,20,000 مسلمانوں کا قتل عام پنڈت سندر لال نے کہا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ ذمہ دار ہے. یہ آپ نے دیا ہم کو کہ ادگیر، ہمنا آباد، ظہیر آباد، پٹن چیرو، ناندیڑ، لاتور، یہ تمام کے تمام خالی ہو گئے. بدر کی وقت مسجد جس میں آج بھی گولیوں کے نشان ہیں، کیا آپ نے دیا؟ یہ مت کرو تاریخ کی باتیں. بہت ہم بول سکتے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم تاریخ کے معاملے میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. عزیز دوستو، اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین جب ان باتوں کو بیان کرتی تو ان کو پسند نہیں آتا. ان کو وہ لوگ ہونا، منافقین ہونا، ان کو وہ لوگ ہونا جو ان کے سامنے جھکتے. ان کو وہ لوگوں کی ضرورت ہے جو تھالی مارنے والوں کی طرح تھالی مارتے. ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کو آقا سمجھے اور خود کو غلام سمجھے. ہم کیا بولتے؟ نہیں تو ہمارے آقا نہیں ہو، ہم برابر ہیں. تو مالک تو میں بھی مالک. تو میرا آقا نہیں ہے نہ میں تیرا غلام نہیں ہوں. میرا آقا تو مدینے والا ہے، اگر غلام ہوں تو ان کا ہوں، نہ تیرا ہوں نہ تیرے باپ کا تھا، نہ مستقبل میں رہیں گے. اگر انشاءاللہ تعالی سرکار مدینہ کرم ہوا تو نسل در نسل ہم تم پر راج کریں گے انشاءاللہ تعالی. تم ہمارے غلام ہو گئے انشاءاللہ تعالی. مگر مسلمانوں، اگر ان کو غلام بنانا ہے، تم کو حاکم بننا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننا پڑے گا. تم ان کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام بنے گی. اپنے دل کو جھکا دو، اپنے وجود کو جھکا دو، سب چیز قربان کر دو ان پہ اللہ توفیق دے، تو پھر یقیناً ہم کامیابی حاصل کریں گے. اتوار کے دن قانون ساز کونسل میں تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث کے دوران نظام دکن کو جاویر بادشاہ قرار دینے پر کونسل کے مسلم ارکان نے سخت رد عمل ظاہر کیا، جس پر صدرنشین کونسل چکرپانی نے کہا کہ ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے جس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہو. تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث کے دوران نوک جھونک ہوئی. اس موقع پر غور طلب بات یہ دیکھی گئی کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے علاوہ وزیر فینانس
एम राम नारायण रेड्डी वज़ीर उमूर मुखन्ना शैलेंद्र जनात के अलावा सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले 6 वज़रा ऐवान में मौजूद थे, जबकि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा गैर हाजिर रहे। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी वेंकट राव ने कहा कि 69 की तेलंगाना तहरीक, 72 की जय आंध्रा तहरीक अवामी तहरीक नहीं बल्कि सरमायादारों की तहरीक थी। उन्होंने कहा कि सन 2001 से केसीआर ने जो तहरीक चलाई वो अवामी तहरीक नहीं है, जिस पर टीआरएस अरकान ने शदीद शोरगुल किया। इस मौके पर पी वेंकट राव ने जब निज़ाम को जाबिर और जालिम हुक्मरान कहा तो एमआईएम, टीआरएस, कांग्रेस, तेलुगुदेशम के मुस्लिम अरकान के अलावा तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने भी इसकी शदीद मजम्मत की। इस मौके पर यादव रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा की हुकूमत निज़ाम हुकूमत से बेहतर है, इसीलिए तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया जा रहा है। बाज़ अरकान की मुत्तफ़िक़ा राय के बाद कौंसिल की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल पर असेंबली में मुबाहस एक नया मोड़ इख्तियार करते जा रहा है। सीमा आंध्रा कायदीन हैदराबाद पर अपना हक जताने के लिए आसिफ जाही हुक्मरान निज़ाम दक्कन की खिदमात पर बेबुनियाद सवालात उठा रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरुस की ये रिपोर्ट। कहते हैं कि पागल के हाथ पत्थर लग जाए तो किसी का सर महफूज नहीं रहता। ऐसा ही कुछ ऐवान असेंबली में देखने में आ रहा है। मुबाहिस तेलंगाना मसौदा बिल पर हो रहे हैं, लेकिन हमले निज़ाम दक्कन पर किए जा रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि निज़ाम की सल्तनत में आंध्रा और रायलसीमा इलाके थे ही नहीं। आसिफ जाही हुक्मरानी इलाके को हैदराबाद दक्कन कहा जाता था। ऐसा लगता है कि सीमा आंध्रा कायदीन को रियासत के तकसीम होने का इतना गम नहीं है जितना कि हैदराबाद को तेलंगाना के हवाले करने पर हो रहा है। सीमा आंध्रा कायदीन तारीख़ को मस्ख करके आंध्रा का ताल्लुक़ हैदराबाद से जोड़ने के लिए निज़ाम दक्कन को एक जाबिर हुक्मरान बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो कायदीन ऐवान के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रख सकते, सिर्फ अपनी सियासी मफाद के लिए ऐवान का वक्त ज़ाय करते हुए अवाम का करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं, उन्हें निज़ाम की तामीर करदा इमारत में बैठकर दक्कन की तारीख़ को मस्ख करने में हिचकिचाहट क्यों महसूस होगी। अलबत्ता निज़ाम दक्कन को निशाना बनाने के पीछे उनके क्या अज़ाइम हैं, इसका फ़िलहाल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह ये लोग दक्कन की तारीख़ को मस्ख कर रहे हैं, इससे एक बात ज़रूर साफ़ हो रही है कि ये हंगामा महज हैदराबाद दक्कन पर अपने तसल्लुत के ख़ात्मे के मातम के सिवा और कुछ नहीं है। सीमा आंध्रा कायदीन जिस तरह निज़ाम दक्कन की हुक्मरानी की तस्वीर पेश कर रहे हैं, इससे मुसलमानों, दलितों और सेक्युलर हिंदुओं के दरमियान मुनाफरत के जज्बे को फ़रोग़ मिलने के सिवा और कुछ नहीं होने वाला। होगा ये कि फ़िरका परस्त ताकतें इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगी। ऐवान असेंबली में आला हज़रत निज़ाम की हुक्मरानी के बारे में सीमा आंध्रा कायदीन ने जो ख्यालात पेश किए हैं, उस पर यह कहना बेजाना होगा कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। याद रखना चाहिए कि हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद को गंगा जमनी तहजीब के गहवारे की हैसियत से शोहरत निज़ाम के दौरे हुकूमत में ही मिली है। जिस बादशाह ने हिंदू और मुसलमानों को अपनी 2 आँखें करार दिया था, निज़ाम ने उसी को अमली जामा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निज़ाम ने अपनी हुक्मरानी में तालीमी और समाजी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया ताकि पसमानदा तबक़ात, दलित और पिछड़े इलाके के अवाम भी समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। मुल्क की आज़ादी के वक्त हैदराबाद दक्कन वो वाहिद रियासत थी जहाँ पर अमन व अमान और कौमी यकजहती थी, और वो भी मिसाली। निज़ाम दक्कन को रहमदिल बादशाह का एजाज़ भी हासिल हुआ था। निज़ाम ने अपनी हुकूमत के दौरान तालीम, सेहत, रोज़गार और आवाम को बुनियादी सहूलतों को फराहम करने के लिए जो इक़दामात किए हैं, उस जैसे इक़दामात की मिसाल आज तक कोई हुक्मरान पेश नहीं कर सका। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज़िंदा मिसाल बनी हुई है, जहाँ पर लाखों तलबा अपना मुस्तक़बिल संवार चुके हैं। निज़ाम के दौर में कोई तबक़ा बिछड़ा था ही नहीं, इंसाफ सबको मिलता था।
غریب عوام کو مفت طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل قائم کیا گیا، جہاں پر لاکھوں غریبوں کا مفت علاج ہوتا رہا اور ہوتا ہے۔ علاج کے دوران فرقہ، رنگ، نسل یا پھر دلت ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نظام کے قائم کردہ اس شاندار ہاسپٹل کو آج کے حکمران برابر سنبھال بھی نہیں پا رہے ہیں۔ دکن کے عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے نظام شوگر فیکٹری، پرگا ٹولز جیسی کمپنیوں کو قائم کرتے ہوئے نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا گیا۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر جیسے ذخائر آب تیار کرتے ہوئے عوام کو پینے کے پانی کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس ذخیرہ آب کی تیاری اس طور پر کی گئی کہ آج بھی عوام اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ بعد کے حکمرانوں نے اس کے آبگیر علاقوں کا تک تحفظ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ زبردست بارش کے باوجود یہ تالاب لبریز نہیں ہو سکے۔ یہ لوگ حیدرآباد دکن کو ہندوستان میں شامل کرنے اور 1956 میں اس کو آندھرا پردیش کی شکل دینے کے دوران مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ پسماندہ طبقات کی بھلائی کا راگ الاپنے والے ان قائدین کو مسلمانوں کی پسماندگی کیوں نظر نہیں آتی؟ نظام کے دور میں تیلگو زبان کے ساتھ ناانصافی ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ برسوں تک آصف جاہی حکومت ہونے کے باوجود دکن کے تلنگانہ علاقے میں تیلگو زبان کا فروغ دیا گیا۔ اتنے سال اردو سرکاری زبان ہونے کے باوجود تیلگو کو نقصان کا نہ پہنچنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نظام نے تیلگو کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ دوسری طرف جمہوری طرز پر منتخبہ حکمرانوں نے صرف 60 سال کے قلیل عرصے میں اردو کو ادمری کر کے رکھ دیا۔ اگر مسلمان اردو کو اپنے جذبات سے مربوط نہ کرتے تو یہ زبان ان حکمرانوں کے تعصب کا شکار ہو گئی ہوتی۔ دراصل مسلمانوں کی آواز کو دبانے کے لیے اردو کی اہمیت کو ختم کیا گیا۔ خود ساختہ سیکولر قائدین اس حقیقت پر روشنی کیوں نہیں ڈالتے؟ تاریخ کو مسخ کر کے ایوان اسمبلی میں جھوٹ پر جھوٹ بکنے والے قائدین کے خلاف قانون دان خاموش کیوں ہیں؟ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ جس بل کی توہین کی گئی ہے اس بل پر مباحث کے لیے مہلت میں توسیع نہیں کی جانی چاہیے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ AICC اجلاس میں شرکت نہ کرنے والے واحد وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے شرکت کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ حال ہی میں GO 101 جاری کرتے ہوئے اقلیتوں کو کانگریس سے دور کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس GO کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ اس GO کی وجہ سے 21 سال سے کم عمر والا نوجوان اور 40 سال سے زائد عمر رکھنے والی اقلیتی کارپوریشن کے خرچات سے محروم ہو جائیں گے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے کہا کہ ان کو ایوان میں بات کرنے کا موقع اس وقت دیا گیا جب انہوں نے پوڈیم کے قریب احتجاج کرنے کی دھمکی دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ضلع میں سونیا گاندھی کی مندر تعمیر کی جانی چاہیے کیونکہ سونیا گاندھی علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق فیصلہ لینے پر ان پر سخت تنقید کرنے کے باوجود اپنے فیصلے پر اٹل ہے۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ چیف سیکرٹری کوئی حکومت کا نمائندہ نہیں ہے جو کہ عوامی مباحث کی مہلت میں توسیع کے لیے نمائندگی کرے۔ حکومت کا مطلب ہم یعنی عوامی نمائندے ہیں۔ تلگو دیشم کے سیما آندھرا قائدین نے 22 جنوری کو AP NGOs کی جانب سے منعقد ہونے والے چلو اسمبلی پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے تمام پارٹی قائدین بشمول ارکان مقننہ اور سابق ارکان مقننہ نے ضلع اور منڈل سطح کے قائدین اور کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چلو اسمبلی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کریں۔ رکن اسمبلی نامپلی وراثت رسول خان نے بلدی ڈویژن چنتل بستی کے مختلف مہلجات کا رکن بلدیہ یاسمین سلطانہ، یاسر عرفات اور اعلیٰ بلدی عہدیداروں کے ہمراہ پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے چنتل بستی و AC گارڈز میں مجلس کی نمائندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے۔ بعض مقامات پر پانی کی قلت، اسٹریٹ لائٹس کی عدم کارکردگی، سڑکوں کی مرمت اور اجناس کی عدم سربراہی کی شکایتیں کی گئیں جس کا رکن اسمبلی نے نوٹ لیا اور عہدیداروں کو برسر موقع ہدایتیں دی۔
کہ عوامی شکایت کے سدباب کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ گورنر آندھرا پردیش ESL نرسمہن پیر کے دن شام 4:30 بجے اسمبلی کے احاطے میں بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دیں گے۔ امبیڈکر کا 8 فٹ طویل مجسمہ گاندھی جی کے مجسمے سے متصل نصب کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس نقاب کشائی تقریب کے موقع پر ریاستی وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا، اسپیکر اسمبلی اور صدرنشین کونسل کے علاوہ اپوزیشن قائد نارا چندرا بابو نائیڈو و دیگر سیاسی قائدین شرکت کریں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں 1 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کے ہمراہ بیرسٹر اویسی نے سنتوش نگر بلدی ڈویژن کے حسن آباد پھسل بنڈے میں 50 لاکھ کی مالتی سیوریج لائن اور CC روڈز، جواہر نگر سنتوش نگر واٹر ٹینک، ACP آفس سنتوش نگر میں CC روڈز اور بند نالہ تا مزید فاروق برساتی نالے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ واجد علی خان، رکن بلدیہ شکیل محمود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یاقوت پورے کے سینکڑوں مقامی مجلسی کارکنوں، مقامی عوام کی کثیر تعداد نے صدر مجلس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ یوم جمہوریہ تقاریب کو پیش نظر رکھتے ہوئے شمشاباد ایئرپورٹ پر چوکسی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیورو نے پولیس کو چوکسی اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، جس کی وجہ سے شمشاباد ایئرپورٹ میں داخل ہونے والے VIPs کے پاسز کو 31 جنوری تک منسوخ کر دیا گیا ہے، جس میں ایئرپورٹ کے احاطے میں پارک کی جانے والی وہیکلز کے پاس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ علاقے میں مشتبہ افراد کی نقل و حرکت پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ مذکورہ تحدیدات پر گزشتہ 4 دنوں سے عمل کیا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے عیدی بازار میں پولیو کی دوا پلانے کے مرکز کا افتتاح کیا۔ انہوں نے چھوٹے بچوں کو دوا پلائی اور عوام کو ترغیب دی کہ وہ حکومت کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ رکن اسمبلی کاروان افسر خان نے گولکنڈے کے سرکاری ہسپتال میں پولیو ڈراپس کے سلسلے میں منعقدہ تقریب کی صدارت کی اور بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی دوا پلائی۔ میئر حیدرآباد اور رکن بلدیہ احمد نگر ماجد حسین نے اویسی کمیونٹی ہال واقع احمد نگر میں پولیو ڈراپس مہم میں حصہ لیا اور چھوٹے بچوں کو دوا پلائی۔ بھولک پور کے 21 مراکز میں کمسن بچوں کے لیے پلس پولیو پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر قریب 4000 کمسن بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی گئی۔ مقامی رکن بلدیہ واجد حسین نے میڈیا کو بتایا کہ آئندہ 3 دنوں تک گھر گھر پہنچ کر بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 23 فروری کو بھی بھولک پور میں ایک ایسا ہی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے 4 TV کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اس سہولت سے استفادہ کریں۔ طیبہ فاؤنڈیشن کی جانب سے شاستری پورم میں اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر 3 شادیوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر شیخ اقبال احمد اور مولانا اولیاء حسینی نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ شیخ اقبال نے فاؤنڈیشن کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا محکمہ بھی اس نیک کام میں تعاون کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ فاؤنڈیشن نے اب تک ٹوٹنے والی 1500 شادیوں کی کونسلنگ کے ذریعے بچا لیا ہے۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 1 کے پاس جاری ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد رفت کے اوقات میں تبدیلی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے بعض ٹرین سروسز کے لیے 20 جنوری سے 45 دنوں کے لیے تبدیلی کی ہے، جبکہ بعض ٹرینوں کو فی الحال منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ٹرینوں کے روانہ ہونے کے ٹرمینل اسٹیشن میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر حیدرآباد تا تانڈور پیسنجر ٹرین حیدرآباد کے بجائے سکندرآباد سے 12:35 پر روانہ ہوگی، جس کی وجہ سے ٹرین حیدرآباد سے بیگم پیٹ تک کے لیے جزوی طور پر ملتوی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ تبدیلی سے نمٹنے کے لیے خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ چادرگھاٹ مین روڈ پر کچرے کی کنڈی میں غلاظت کے ڈھیر پر پھینکے گئے کھانے کو 2 بھوک کے مارے کھاتے نظر آئے۔ ایک تو کتا تھا اور دوسرا انسان۔ پیش ہے 4 TV کی ایک خصوصی رپورٹ۔ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ دور میں ہمارے شہر میں ایسے نظارے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جنہیں عبرت کی نظر سے دیکھا جائے
تو قناعت و شکر گزاری سیکھنے کو مل جاتی ہے، جو انسان کو بندوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ 4 ٹی وی کے کیمرامین یونس چادر گھاٹ جیسے علاقے میں ایک ایسا نظارہ اپنے کیمرے میں قید کیا ہے جو اپنے آپ میں ایک داستان بیان کر رہا ہے۔ بظاہر اس ویڈیو میں کسی قسم کی آواز نہیں ہے، لیکن محسوس کیا جائے تو اس میں اہل ظرف اور اہل ایمان کو بہت سارے سبق مل جائیں گے۔ دوپہر کے وقت 2 بھوک کے مارے املی بن بس ڈپو کے قریب واقع کچرے کی کنڈی میں پھینکا گیا کھانا کھاتے ہوئے دیکھے گئے۔ ایک تو اشرف المخلوقات ہے اور دوسرا ناپاک جانور۔ آخر وہ کون سی مجبوری یا معذوری ہوگی جو ایک انسان سڑے گلے کھانے کو کھانے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے؟ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دوسری طرف یہی کھانا کھانے والا ایک ناپاک جانور بھی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شخص بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو یا پھر ہوش و حواس کی کیفیت میں نہیں ہو۔ ہمارا تاریخی شہر جو گزشتہ 400 سالوں سے بھی زائد عرصے سے آباد ہے، جس کی مہمان نوازی، تہذیب و تمدن، اخلاق و آداب دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اب پرایا ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ حقوق العباد کے تعلق سے ہماری تمام ذمہ داریاں ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں یا پھر محدود ہونے لگی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی میلاد کے موقع پر ہمارے شہر کی تقریباً ہر گلی میں کھانا کھلوایا گیا۔ رمضان المبارک میں حیدرآبادی صرف حلیم نوشی پر کروڑہ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہماری دعوتوں کا تو یہ حال ہے کہ اس پر دنیا تانے دے رہی ہے کہ یہ لوگ جینے کے لیے نہیں کھا رہے ہیں بلکہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ اس خیر امت کے کچھ سپاہی میدان عمل میں آگے بڑھیں اور اہم مقامات پر سابقہ دور کی طرح لنگر خانے قائم کریں، جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام ہو، جس سے کم از کم انسان اس قدر مجبور تو نہیں ہوگا کہ وہ کچرے کے انبار پر بیٹھ کر غلاظت کے ڈھیر میں پھینکا گیا کھانا کھائے۔ مشیرآباد کے علاقے میں ایک شخص مندر کے صدر کی ہراسانی کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا۔ متوفی جی بلراج کی اہلیہ نے میڈیا کو بتایا کہ ایک مقامی مندر کا صدر راجیا ریڈی گزشتہ کئی دنوں سے بلراج کو مکان تخلیہ کرنے کے لیے ہراساں کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ راجیا ریڈی بلراج کو ایک فلیٹ دلانے کے بہانے بھی لے گیا تھا، جہاں سے بلراج ناکام گھر لوٹا۔ انہوں نے بتایا کہ اسے ہفتے کا سارا دن پولیس اسٹیشن میں بٹھایا گیا۔ راجا ریڈی نے متعلقہ ریونیو ڈویژنل آفیسر کے روبرو اسے جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی، جس سے خوفزدہ ہو کر ہفتے کی شب بلراج کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے اتوار کے دن گاندھی ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا، جہاں دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ونسلی پورم پولیس حدود کے علاقے ناگول چوراہے کے پاس ایک آرٹیسی بس نے سگنل کراس کر کے موٹر سائیکل سوار کو شدید زخمی کر دیا۔ متاثرہ افراد نے میڈیا کو بتایا کہ آرٹیسی بس کا بریک فیل ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، جس میں موٹر سائیکلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ونسلی پورم پولیس نے بس ڈرائیور کو گرفتار کر کے زخمی ہونے والوں کو دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نظام حکومت کی خدمات مثالی، نظام کے خلاف سیما آندھرا قائدین کے ریمارکس پر صدر مجلس کا شدید اعتراض۔ نظام حکومت کے خلاف ریمارکس پر کونسل کے مسلم ارکان کا احتجاج۔ جس بل کی توہین کی گئی ہے اس کی مہلت میں توسیع کا مطالبہ کیوں؟ وی ہنمنت راؤ کا سوال۔ اور مشیرآباد میں مندر کمیٹی کے صدر کی مبینہ ہراسانی، ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے فوت۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔